گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 مکاتبہ فکر میں سے پہلا مکتبہ جس کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، تو تھوڑا سا حضور کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 15 دسمبر 2017، 26 ربیع الاول اور 1439 ہجری جمعہ مبارک، ربیع النور مبارک۔ آج 26 ربیع النور ہے۔ اللہ پاک نے جو تعریفیں اپنے حبیب کی ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ کے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ساری زندگی کائنات کے پہلے فرد سے لے کے کائنات کے آخری فرد تک جتنی خوبیاں، جتنے اوصاف ہیں، سارے اوصاف اکٹھے کر لیے جائیں تو وہاں سے حضور کے اوصاف کی ابتدا ہوتی ہے۔
سارے کائنات کے اوصاف کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے اللہ کے حبیب کے اوصاف کی وہاں پر ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا میلاد پھر آگے چلتے ہیں. محمد بار بار تعریف, بار بار تعریف, بار بار تعریف, ساری کائنات تعریف کر رہی ہے. آخر تک کے ایک دن کہے گی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پھر اللہ بات پورا کرے گا. مقام محمود تعریف کرنے کا مقام, کیا تعریف کرنے کا مقام, حضور کا نام کیا محمود. اس مقام پہ بٹھا کے اللہ تعریف کرے گا. یوم قیامت کا دن کتنے ہزار برس کا؟ 50,000 برس کا. اور حساب کتنے گھنٹے کا؟ صرف 5 گھنٹے کا. باقی 49,000 برس, 999 سال, 11 مہینے, 29 دن, 19 گھنٹے اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. اللہ پاک نے مقام محمود کا وعدہ کیا. اللہ پاک نے ساری کائنات سے کہا تعریفیں کر لو, کر لو, کر لو. جب ساری کائنات تھک جائے گی آپ کی تعریفیں کرتے کرتے اور کوئی تعریف نہ کر پائے گا جو حق بنتا ہے, تو لوگ کہہ اٹھیں گے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ 5 گھنٹے کا صرف حساب ہے. 50,999 سال, 11 مہینے, 29 دن, 19 گھنٹے مقام محمود پہ بٹھا کے اللہ اپنے محمود کی تعریفیں کرے گا. سبحان اللہ. اور کہے گا تم نہیں کر سکتے تھے, نہ ہی کر سکتے ہو, میں ہی حق ادا کر سکتا ہوں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ اس دن یہ باب پورا کرے گا. ساری کائنات کے سارے انسانوں کی اوصاف کی جہاں انتہا ہوتی ہے, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں مقام حضور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ شاک لکھتے ہیں جس نماز میں حضور کا خیال نہ ہو وہ نماز کامل ہی نہیں. وہ نماز کامل ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھا کریں کہ یہ حضور کی ادائیں ہیں. اللہ نے وعدہ کیا اپنے حبیب کی ہر ادا پوری کرنے کا. حضور کی ادائیں ہیں, اس طرح نماز پڑھا کریں. اور جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تھوڑا توقف کیا کریں کہ حضور جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. عشق سے جب سلام کرتا ہے حضور اس کو جواب دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں. سلام کا جواب تو ہر ایک پہ فرض ہے. حضور تو ساری کائنات کے سب سے بڑے. سبحان اللہ. بعد از خدائے بزرگ تو قصہ مختصر جو ساری امت کو حکم دے رہے ہیں کہ جواب دیں, خود کیسے جواب نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو 1 سیکنڈ کا توقف ضرور دیا کریں کہ وعلیک السلام لے لیا کریں. نیت رکھا کریں حضور کی سلامتیاں تو آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور کی سلامتی آتی ہے تو آپ چل پھر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس میلاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر, سبق نمبر, ہم کشف المعجوب کو سبقاً پڑھتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر, سبق نمبر 202 آج ہمارا درس نمبر ہے. اور ہمارا اس کا موضوع محاسن مکتبہ فکر کے نزدیک مقام اور حال میں فرق. آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں پھر آگے چلیں. بڑا ساتھ رہ کے چلنا میرے, مکمل توجہ کے ساتھ, جیسے عمران صاحب سنتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ. آنکھیں بند کر لیا کریں جب کشف المعجوب شروع ہو جائے کہ دل میں اس کا وارد ہو, یہ اترتی ہے. مقام کیا جو آپ اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں. مقام کیا نماز کی پابندی کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, یہاں سے آپ مقام حاصل کر لیتے ہیں. لیکن حالت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے. اس کو رضا بولتے ہیں. یہ ہمارا رضا کا آج 6واں درس ہے, اور ایک درس اور ہوگا, پھر اگلا مکاتبہ فکر انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. اپنے درس کی طرف آ جائیں. اور ہم کشف المعجوب کو کیا پڑھتے ہیں؟ سبقاً پڑھتے ہیں. آج ہمارا سبق نمبر 202 ہے, اور تھوڑا سا ہم پیچھے سے بھی پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے آج کشف المعجوب لینی ہے, داخلہ لینا, اس میں 2 نفل پڑھ لے. بعد میں جب کتاب مل جائے 2 نفل پڑھ کے حضور فیض عالم کو وہ سالے توبہ کے وہ 2 نفل پڑھنے ہیں. اے اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ. توبہ ایک لفظ ہی نہیں ہے, توبہ وہ سارے کام وہی, وہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ, کہ گناہ کو ترک کر دے, تو یہ ہے اصل توبہ. 2 نفل توبہ, اور پھر اللہ نہ کرے کبھی ہو جائے تو جلدی سے پھر توبہ کر لے, پھر اس کو ترک کر لے, پوری نیت کر لے. 2 نفل توبہ کے پڑھ کے حضور فیض عالم کو اس کا احسال کر کے ان کو اپنا پیر و مرشد مان کے کتاب پڑھنی شروع کر دینی ہے. اور کتاب کہاں سے پڑھنی ہے؟ صفحہ نمبر 45 سے کتاب پڑھنی ہے. ہم نے ہر کتاب کے اندر دھاگا لگا دیا ہوتا ہے. جو جس کو یہ کتاب ملے, پچھلی بار میں نے کتاب کی حمد پڑھی تھی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, یاد ہے آپ لوگوں کو جو روٹین میں بیٹھتے ہیں, ہم پڑھی تھی. اس بار میں تھوڑی سی کتاب کی چند لائنیں پڑھتا ہوں کہ پیچھے والا سبق بھی آپ کو یاد رہے.
پیچھے والا سبق پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. کتاب کس طرح شروع ہوتی ہے؟ ہم کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو اپنے نام سے شروع کیا. اپنے نام سے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے لکھا شیخ ابو الحسن علی بن عثمان بن ابو علی جلابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کتاب کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ کسی مصنف نے شاید پہلی بار اس طرح کتاب کو شروع کیا ہوگا. اس کی وجہ آگے آئے گی کہ میں نے کتاب کی ابتدا میں اپنا نام کیوں لیا. آپ کی 2 کتابیں گم ہوئی تو اس وجہ سے آپ نے یہ جو ساتھ چلتے جائیں گے میرے کتاب کو سمجھتے رہیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے استخارہ کیا. پہلے درسوں میں ایک درس ہے استخارے کی اہمیت. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے استخارہ کیا اور اپنی نفسانی خواہش کو پرے کر کے تمہاری فرمائش کو تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا عزم کیا. کس کی خواہش کو پورا کرنے کا عزم کیا؟ پہلے استخارہ کیا. پہلے استخارے کو سمجھیں. استخارہ کیا کہ اپنی ساری نفسانی خواہش کو نکال کے اس معاملے کو جو آپ کرنے لگے ہو اللہ کے رضا کے لیے کر لیں تو یہ استخارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہو گئی. آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا, اللہ نے آپ کی انگلی پکڑ لی, اس کو یوں سمجھتے ہیں اور وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے استخارہ کیا. کون فرماتے ہیں؟ علی حجویری. میں نے استخارہ کیا, اپنی نفسانی خواہشات کو پرے کر کے تمہاری فرمائش پوری کرنے کا عزم کیا. یہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے 7 سوال کیے. وہ 7 سوال میں کسی وقت پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. آج ذرا سردی کی وجہ سے بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے. تو 7 سوال کیے. یہ 7 سوالوں کے جواب میں کتاب لکھی گئی ہے. انہی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پرے کر کے تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت نصیب کرے. اس کو دعا دی ہے نیکی کی توفیق دے, سعادت نصیب کرے. کس کو؟ ابو سعید حجویری کو. میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب تجویز کیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کتاب کے لکھنے سے پہلے اس کا نام تجویز کر دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب تجویز کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا مقصد واضح ہو جائے. میں نے اس کتاب میں تمہارے مقصود کو مختلف ابواب اور فصلوں میں تقسیم کیا. کتابوں میں ابواب ہوتے ہیں, باب ہوتے ہیں, اس کے 39 باب ہیں اور فصلیں بنائی ہوتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. آپ سارے پڑھ لکھ رہے ہیں اور سالک ہیں, آپ سب پڑھ سکتے ہیں. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, بوڑھا کوئی نہیں ہوتا, ساری جوان ہے. یہ واقعہ اکثر چلتا ہی رہتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں مختلف ابواب میں اور فصل کی شکلوں میں تقسیم کیا ہے اور میں اس کتاب کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہوں. یہاں کیا سبق دیا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی توفیق مانگا کریں. توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق کا طلبگار ہوں اور اپنی ذاتی اور اپنی ذاتی طاقت و قوت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. داتا علی حجویری کیا ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اپنی ذاتی طاقت اور قوت سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو ہے وہی سارے معاملے کو چلاتا ہے اور بے شک توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے. اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ آج کے بعد جو بھی معاملہ کریں اللہ تعالیٰ سے اس کا استخارہ کریں. اے اللہ میں نے اس کام میں اپنی نفسانی خواہش کو نکالا اور تیری رضا کے لیے, رزق حلال کے لیے, بچوں کے لیے, جو بھی معاملہ آپ کے اس وقت زیر غور ہو اللہ کے لیے کریں تو وہ آپ کا عبادت بن جائے گا. درس نمبر 202. موضوع محاسب مکتبہ فکر کے نزدیک مقام اور حال میں فرق. یہ آگے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. آپ حدیث پاک لیا اسی متعلق, پھر علی المرتضیٰ کا قول اسی متعلق, پھر حضرت داتا علی کا قول رضا کے متعلق اسی متعلق, پھر تھوڑا سا درس اور دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے, توبہ کیسے کرنی ہے, توبہ کے بعد پھر انابت ہے, اللہ سے رجوع کیسے کرنا ہے, پھر اس کے بعد زہد ہے. زہد کا مطلب کیا ہے کہ ترک دنیا کے لہو و لعب اس کو کیسے چھوڑنا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد توکل ہے. یہ 4 چیزیں ہر سالک کے لیے ضروری ہیں جو علم سیکھتا ہے, صوفی بننا چاہتا ہے, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتا ہے. یہی آج اس کا حاصل کلام ہوگا. اس کو آپ نے پکڑ کے بیٹھنا ہے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تو کسی تکلیف کے پہنچنے کے وقت ہی صبر کر لے. کیا کہا اللہ پاک نے؟ ہم سب کو کیا کہا؟ اے ابن آدم اگر تو کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہی صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے. تکلیف پہنچے تو اس وقت صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے. تو اللہ نے فرمایا میں جنت سے کم تجھ سے راضی نہیں ہوں گا. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تو تکلیف کے پہنچنے کے وقت صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے تو میں اللہ کبھی راضی نہ ہوں گا اس سے کم کہ تجھے جنت میں داخل کر دوں. اللہ نے فرمایا
اور صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، آج کے بعد کوئی بھی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور تکلیف کے وقت اور کیا ثواب کی نیت کر لینی ہے، اے اللہ میں ثواب کے لیے صبر کر رہا ہوں۔ کر بھی ہم کچھ نہیں کرتے، نیت کر لیں گے تو خیر و خیر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابن آدم میں جنت سے نیچے تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا، پھر اگر تو وہ کام کر لے گا تو تیرا میرا وعدہ تجھے جنت میں ڈال کے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شجرہ طریقت، شجرہ طریقت بولتے ہیں داتا صاحب جن سلسلوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول، یہ چیزیں آپ نے سمیٹ لینی ہیں۔ حدیث پاک کو سمیٹا، اسی طرح یہ قول کو سمیٹ لیں۔ حضرت یہ بھی رضا پر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو، اللہ کی رضا تلاش کرو کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ماننے والا وہ ہے جو بات مانتا ہے، بس ان سے محبت کرتے ہیں تو آج کے بعد اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو اور اس کے غضب یعنی غصے اور ناراضگی سے بچو۔ وہ کام نہ کرو جس میں اس کی ناراضگی ہے، اور وہ کام کرو جس میں اس کی رضا ہے۔ سلسلہ نسب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، آپ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں، ہاشمی سید ہیں۔ امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بادرجہ تم موجود تھی۔ کشف المحجوب کو اٹھا کے اور پڑھ کے دیکھ لیں، جماعت صوفیہ میں کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے اللہ کی رضا کے بارے میں۔ حضرت اور امام محاسبی کا قول آپ نے لیا، آپ فرماتے ہیں رضا ایک حال ہے، جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اس پہ ایک حال طاری ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے وہ دریائے دجلہ میں گر گیا تو اس نے کہا میں باہر نکالوں، پچھلے درد جو سنے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، پھر کہا ڈوبنا چاہتے ہیں، کہا نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں، میرا چاہنے کے ساتھ کیا تعلق، سبحان اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب رضا والے ہو جائیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رضا ایک حال ہے، اور رضا ایک حال ہے، اور حال اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ محنت و مجاہدے سے آپ مقام حاصل کر سکتے ہیں، حال یا رضا نہیں حاصل کر سکتے، وہ اللہ کا عطیہ خدا بندی ہے۔ آگے چلتا جائے گا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی تعریفیں اس کتاب کی ہوئی کہ جماعت صوفیہ میں جیسے آپ کا مقام و مرتبہ اسی طرح کتاب کا مقام و مرتبہ۔ بزرگوں نے لکھا یہ بطور مجموعہ وظائف پڑھی جا سکتی ہے، روز اس کا ایک صفحہ پڑھے اور وظیفہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بزرگوں نے لکھا اس کتاب کو آپ بطور مجموعہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل شیخ ہے، کشف المحجوب قرآن و حدیث کے بعد کامل شیخ ہے، کامل مرشد ہے، اور یہ تصوف کی بخاری شریف ہے۔
بزرگوں نے لکھا ہے تصوف کی بخاری شریف ہے، لاکھوں بھٹکے ہوئے انسانوں کو توحید کا راستہ دکھا چکی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑ کے تو دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب و صاحب کتاب کے بارے میں، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، یہ پیر کامل ہے، کامل ہے۔ اور ایسے ایسے منطق آپ نے اس میں بیان کیا کہ عالم گھٹنے ٹیک جاتے ہیں۔ آج میم پہ زبر اور میم پہ پیش کا فرق جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ جان لیں گے کہ ہمارے داتا علی حجویری کتنے بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور منطق کے، عربی کے، فارسی کے کتنے بڑے عالم آپ سے رجوع کرتے تھے دینی مسائل کے حوالے سے۔ اب کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کشف المعجوب پچھلی کتابوں سے منفرد، تصوف میں اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، سراج الدین طوسی رحمۃ اللہ نے اللمہ لکھی، اللماؤ، اور اس کے بعد عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی طبقات صوفیہ، اور رسالہ کشاریہ جو بڑا معروف ہوا ہے وہ بھی اس سے پہلے لکھا گیا، امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور بزرگوں نے کہا کشف المعجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ تصوف کا دستور العمل ہے، یہ تصوف کا دستور العمل ہے۔ اور کشف المعجوب کی جو خصوصیات ہیں، کشف المعجوب کی خصوصیات بزرگوں نے لکھی ہے، جو تصوف کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو صوفی ہیں، ان میں مولانا عبد الرحمن جامی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دارا شکوہ ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس کی خصوصیات کے بارے میں لکھا کہ اس میں جو بڑی بات ہے وہ جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا داتا علی حجویری نے، وہ کمال کر دیا، سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ وہی کمال ہم پڑھ رہے ہیں۔ کشف المعجوب کی خصوصیات 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے، 2 آپ نے مسرد لکھے ہیں اور 10 مقبول لکھے ہیں، جس میں نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر چل رہا ہے، جس کے بانی شیخ اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کی اصل میں کوئی بنیاد فرق نہیں ہے۔ ان میں اختلاف ہے فروع پر، اصل میں نہیں ہے۔ داتا علی حجویری لکھتے ہیں یہ جو بزرگوں میں اختلافات رہے ہیں نا، یہ فروعی مسئلوں میں رہے ہیں، توحید اور جو شریعت کی بنیاد ہے اس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں اور آپ کے مسلک کی خصوصیات کیا ہے، حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی خصوصیات یہ ہے، آپ نے رضا کو تصوف کے مقاموں میں مقام نہیں لکھا، حالت لکھا ہے، اور دوسرے بزرگ اس کو مقام لکھتے ہیں، تصوف کی انتہا کا مقام لکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ درس نمبر 202، محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام اور حال میں فرق۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلے مقام کی گفتگو کیا، پھر حال کی گفتگو کیا، پہلے مقام کو واضح کیا، پھر حال کو واضح کیا، حال میں رضا کو واضح کیا۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں گے، یہ بات جان لیں کون فرما رہے ہیں؟ داتا علی حجویری۔ بہت غور سے کیا فرمایا آپ نے، کس کو فرما رہے ہیں؟ آپ کو، مجھ کو، ہم جو سب سن رہے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ بات جان لیں، صوفیہ کے درمیان یہ دونوں الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ کون سے؟ مقام اور رضا۔ صوفیہ کے درمیان، کیونکہ آپ صوفی بن رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں جہاں جہاں آئیں گے آپ نے ان الفاظ کو سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہے۔ میں نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں صوفیہ کے درمیان یہ دونوں الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی عبارت میں بار بار آتے ہیں۔ محققین جب اپنے علوم کو بیان کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں یہ دونوں الفاظ رائج ہیں، تو تصوف کے طالب علموں کے لیے ان اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کیا ہیں؟ تصوف کے طالب علم۔ داتا صاحب آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ ان اصطلاحات کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جان لیں، لفظ مقام کر، آپ فرما رہے ہیں لفظ مقام کے اگر میم پر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے اقامت، اور اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں اقامت اختیار کی جائے، یعنی کہ اقامت کی جگہ۔ اب آپ نے آگے اس کو غلط ثابت کیا۔ آپ فرماتے ہیں عربی کے لحاظ سے یہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن لفظ مقام کی یہ وضاحت اور معنی غلط ہے، کیونکہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اگر میم پر پیش پڑی جائے تو اس کا مطلب اقامت اور جائے اقامت ہے، یعنی اقامت کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ ایک لفظ نہیں ادا کر دیا آپ نے، پیش پڑی جائے تو یہ دونوں لفظ آئیں گے۔ جو غلط تھا اس میں کیا تھا
پیش پڑی جائے تو کھڑا ہونا اور زبر پڑی جائے تو کھڑے ہونے کی جگہ. آپ نے فرمایا یہ عربی قاعدے کے حساب سے غلط ہے، لیکن لفظ مقام کی یہ وضاحت اور معنی غلط ہے، کیونکہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اگر میم پر پیش پڑی جائے، فلسفیانہ بڑی علمی گفتگو ہے اس پر دادا صاحب کر رہے ہیں، لفظ کی گفتگو ہے پیش اور زبر کی. ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. اب آپ اس طرح اس کو سمجھیں گے، لفظ کی صرف ایک پیش اور زبر کی بات ہے. آپ فرما رہے ہیں لیکن لفظ مقام کی یہ وضاحت اور معنی غلط ہے، کیونکہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اگر میم پر پیش پڑی جائے تو اس کا مطلب ہے اقامت اور جائے اقامت. اگر پیش پڑی جائے تو اس کا مطلب ہے اقامت، کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کی جگہ. پچھلے والے نے کیا کہا تھا؟ پیش پڑی جائے تو کھڑا ہونا، زبر پڑی جائے تو کھڑے ہونے کی جگہ. آپ نے کہا نہیں، یہ دونوں چیزیں پیش میں ہی داخل ہیں. پیش پڑی جائے تو کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کی جگہ، مکمل یہ جواب آ جاتا ہے. پیش پڑی جائے کھڑا ہونا اور کھڑا ہونے کی جگہ، اور اگر میم پر زبر پڑی جائے تو اس سے مراد قیام کرنا اور قیام کرنے کی جگہ. فرق آ گیا نا؟ وہ صرف کھڑا تھا. اگر زبر پڑی ہے تو یہ یہاں قیام کی جگہ آ گئی ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، یہ ہر ایک مقام پہ قیام کیے ہوئے ہیں. آگے سورہ صافات کی آپ نے آیت بھی دی ہے، بہت غور سے سنیں، یہ بڑا علمی گفتگو ہے. آپ نے فرمایا اگر میم پر زبر پڑی جائے تو اس سے مراد قیام کرنا اور جائے قیام ہوتا ہے. اگر زبر پڑی جائے، اب آگے سے اب درس شروع ہونے لگا ہے. وہ صرف لفظ کی آپ نے گفتگو کی ہے، اب درس اس طرح شروع ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں مقام سے مراد راہ حق میں قائم ہونا. مقام سے کیا مراد ہے؟ راہ حق میں قائم ہونا. آپ کو اگر کوئی مقام و مرتبہ مل گیا تو آپ اس پہ قائم رہیں، وہ اس کو پیچھے نہ آئیں، آگے جائیں جد و جہد سے. آج 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو تہجد، یہ میں ساتھ شرح کر رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. آج اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو تہجد بھی شروع کر دیں. آج اگر کوئی کمی ہے دین میں تو زیادتی کر دیں. آج آدھا رکوع پڑھتے ہیں تو رکوع کر دیں، سپارہ پڑھتے ہیں تو 2 سپارے کر دیں. اس سے آپ مقام حاصل کریں گے. آپ فرماتے ہیں مقام سے مراد راہ حق میں قائم ہونا اور اس سے متعلق تمام فرائض اور حقوق کو ادا کرنا. راہ حق کے ساتھ قائم ہونا، حق کی ذات، حق کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس کے ساتھ قائم ہو جانا اور پھر اس کے تمام حقوق کو ادا کرنا بڑے دھیان کے ساتھ. اس جو سالک بن رہے ہیں ان کے لیے سارا یہ خاص درس ہے. آج فرماتے ہیں اس سے متعلق تمام فرائض اور حقوق ادا کرنا یہاں تک کہ انسان درجہ کمال تک پہنچ جائے. یہاں تک کہ انسان درجہ کمال تک پہنچ جائے. مشکل ہے لیکن سمجھ لیں گے آپ اگر بڑے غور سے سنیں گے. پہلا کیا تھا کہ راہ حق میں قائم ہو جانا، پھر دوسرا کیا تھا کہ تمام فرائض کو ادا کرنا، اور پھر تیسرا کیا تھا کہ درجہ کمال تک پہنچ جانا. آپ فرماتے ہیں درجہ کمال تک پہنچ جائے. انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں وہ کسی خاص مقام سے گزر جانا، اس پہلے مقام کو مکمل کیے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں وہ کسی مقام کے خاص حقوق کو ادا کیے بغیر اس مقام سے گزر جائے. اس بارے میں پہلا مقام توبہ ہوتا ہے. دوسرا مقام انابت. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو انابت کا مطلب ہے رجوع اللہ، پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. یہ دوسرا مقام ہے. پہلے آپ توبہ کریں گے، ترک گناہ کریں گے تو پھر آپ کا اللہ سے رابطہ ہوگا. اس کو کیا بولا داتا صاحب نے؟ انابت. اور تیسرا کیا ہے؟ زہد. زہد کا مطلب کیا؟ ترک دنیا. ترک دنیا کیا کہ دنیا کا لہو و لعب چھوڑ دیں. دھوکا، جھوٹ، فریب، ان چیزوں سے نکل آئیں. یہ لہو و لعب ہے. دنیا نہیں ترک کر سکتے. دنیا تو جیسے حضور پاک نے کر کے دکھائی ہے اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے لہو و لعب سے ترک دنیا کیا؟ جو دنیا انسان کو اللہ سے جدا کرتی ہے وہ ترک دنیا. جو حضور پاک کے طریقے سے ہوتی ہے وہ عبادت ہے. علی حجویری نے کیا فرمایا؟ تیسرا زہد یعنی ترک دنیا. چوتھا توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا. توبہ کرے گا، ترک گناہ کرے گا تو پھر انابت کرے گا، اللہ سے رجوع کرے گا تو پھر اس کے بعد زہد اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پر ترک دنیا کرے گا تو پھر اللہ پہ بھروسہ پیدا ہوگا. چوتھے مقام پہ جا کے یہ بات حاصل آئے گی. اس کو اس طرح سمجھیں. آج یہ چاروں چیزیں آپ نے لے کے اٹھنی ہیں. چوتھا توکل ہوتا ہے. یہ بات ممکن نہیں کوئی شخص توبہ کیے بغیر انابت کے مقام پر پہنچ جائے یا پہنچنے کا دعویٰ کرے. یہ کوئی شخص توبہ کیے بغیر انابت کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں نا، توبہ اس نے کی نہیں، گناہ چھوڑے ہی نہیں اور کہتا میرا اللہ سے رابطہ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سے رابطہ بھی نہیں ہوا اور کہتا میں ترک دنیا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ترک دنیا میں نہیں ہوا اور کہتا کہ میں نے زہد اختیار، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے اس کی نفی کیا اور صحیح طریقہ ہمیں دیا. آپ فرماتے ہیں یہ بات ممکن نہیں ہے کوئی شخص توبہ کیے بغیر انابت کے مقام پر پہنچنے کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص زہد اختیار کیے بغیر توکل کے مقام پر پہنچنے کا دعویٰ کرے. یہ سب چیزیں ہمیں ترتیب سے گزرنی پڑیں گی. داتا علی حجویری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. آپ آگے قرآن پاک کی دلیل دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتایا وما منا الا لہ مقام معلوم. سورہ صافات آیت نمبر 164.
کیا فرمایا یہاں پر؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم سب میں سے وہ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا خاص مقام ہے۔ قرآن میں کیا لکھا؟ داتا علی حجویری نے مقام کے متعلق مقام کی بات کو مکمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت دیا، سورہ صافات کی 164 آیت دیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مقام پہ رکھا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک خاص مقام ہے۔ آگے چلیں، یہ مقام کی گفتگو مکمل ہوئی۔ مقام کیسے ملتا ہے؟ جوہد سے، عبادات سے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقام کیسے ملتا ہے؟ عبادات سے، ریاضت سے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا ہر چیز چھوڑ کے، تو آپ کے مقام بڑھ رہے ہیں، یہ اس کا حاصل کلام ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے بڑھ رہے ہیں، آپ ٹائم دے رہے ہیں، جوہد کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب مقام کس طرح ملتا ہے؟ عبادات اور ریاضت اور مجاہدے سے۔ آگے حال کی گفتگو ہے، حال کیسے ملتا ہے؟ عطیہ خدا بندی ہے۔ رضا کیسے ملتی ہے؟ عطیہ خدا بندی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں حال اس حال کی تحقیق، حال اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کوشش کر کے اسے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی شخص کوشش کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی پہ یہ حالت طاری ہو جائے تو اتار نہیں سکتا، اور اگر لینا چاہے تو لے نہیں سکتا۔ یہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اس کی توجہ ہے جس پہ چائے کر دے، کسی شراب خانے سے شرابی کو اٹھا لے اور وقت کا ولی بنا دے، جیسے بشر حافی۔ یہ واقعہ اس میں ہے، تبھی میں نے اس کی دلیل دی ہے۔ تو یہ کمال وہ مالک ہے، کچھ بھی کر لے، اسی لیے کسی سے کبھی نفرت نہ کرو۔ صوفی باصفا فرماتے ہیں انسان کے مر جانے تک اس پہ کوئی رائے قائم نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت آگے چلا جائے، بہت آگے۔ کہاں تک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ کی فضول ہے۔ بے شک بے شک زندگی فضول ہے۔ تو کسی شخص کے نفرت نہ کرو، کسی شخص کے اس کے مرنے تک اس پر کوئی رائے قائم نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت آگے چلا جائے، ولایت کے کسی اللہ کی نگاہ میں آ جائے اور کوئی بڑا مقام و مرتبہ پالے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو، اور مقام سے مراد، پھر آگے تھوڑی مقام کی بات ہوئی ہے، اور مقام سے مراد طالب حقیقت کا راستہ، راہ یعنی راستہ جو آپ راستہ طے کر رہے ہیں، اور مقام سے مراد طالب حقیقت کا راستہ، اس کی جد و جہد اور کوشش، اور اس کی کوشش میں پیش رفت ہے۔ مقام کیا ہے؟ کوشش کرنا، مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور بالکل صحیح ہے، اور کوشش میں پیش رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس کسب اور کوشش کے مطابق درجہ حاصل کرنا، یہ مقام ہے۔ عبادات کرنا اور اس کوشش کے ذریعے وہ درجہ حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہے۔ کوشش کے مطابق درجہ حاصل کرنا، جبکہ حال سے مراد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور لطف ہے۔ مقام سے مراد، مقام کوشش سے حاصل ہوتا ہے، حال کسی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں مراد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور لطف ہے جو انسان کے دل پر کسی مجاہدے کے بغیر نازل ہو جاتا ہے، کہ اس کے لیے کوئی عبادات، مجاہدے، ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رستہ پھر بھی یہی ہے، رستہ جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ اور یہ دل پر کسی مجاہدے کے بغیر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے مقام کا تعلق اعمال سے ہے۔ مقام کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال سے ہے، اور حال کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ روحانیت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علی حجویری فرماتے ہیں اس میں آپ کو جہد کرنا پڑے گا، جد و جہد، محنت کرنی پڑے گی، اور جو حال والے لوگ ہیں اللہ ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے مجاہدے کے ذریعے فائز ہوتا ہے۔ جو کسی مقام پر فائز ہے وہ اپنے مجاہدے کے ذریعے فائز ہے۔ جو شخص کسی مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے مجاہدے کے ذریعے فائز ہوتا ہے۔ جب کسی پر حال طاری ہوتا ہے تو ایسا شخص اپنے آپ سے فانی ہو جاتا ہے، وہ اس حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حالت اس کے لیے پیدا کی ہے اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے وہ ڈبونا چاہتا ہے تو ڈبو دے، بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، میں اس سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ حال کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا مشائخ کا اختلاف بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محاسبی، حضرت امام محاسبی فرماتے ہیں کہ یہ جو رضا، یہ حالت، یہ تصوف کے مقاموں میں سے ایک مقام نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ راضی بندہ اللہ سے تب بھی ہوتا ہے جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، پھر اس پہ یہ حالت وارد ہو سکتی ہے، ورنہ جتنی مرضی کوشش کرے وہ اس مقام پہ نہیں آ سکتا۔ اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا۔ دوسرے مشائخ نے کہا کہ یہ حالت مستقل نہیں رہ سکتی، اور امام محاسبی نے اس کی دلیلیں دی ہیں کہ یہ رضا والی حالت مستقل رہ سکتی ہے۔ اگر رضا والی حالت مستقل نہ رہے تو پھر کوئی محب نہیں رہے گا، اور پھر کوئی مشتاق نہیں رہے گا۔ یہ حالت مستقل رہے گی تو بندہ آگے اب چلیں۔ آپ فرماتے ہیں
اس بارے میں مشائخ کے نظریات مختلف ہیں. بعض حضرات کے نزدیک حال ہمیشہ طاری رہ سکتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک حال ہمیشہ طاری رہ سکتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک کہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا. شیخ حارث محاسبی اس بات کے قائل ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ حارث محاسبی اس بات کے قائل ہیں کہ حال ہمیشہ رہ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ حارث محاسبی اس بات کے قائل ہیں کہ حال ہمیشہ رہ سکتا ہے. ان کے نزدیک محبت، شوق، قبض، بست، احوال یہ سب احوال ہیں. اگر حال مستقل طور پہ باقی نہ رہ سکتا ہو تو پھر کوئی محب نہیں رہے گا اور کوئی مشتاق نہیں رہے گا. یہ ہر وقت انسان پہ رہے گا تو اس کی حالت وہ رہے گی. آپ فرماتے ہیں اگر یہ حالت ہر وقت نہ رہ سکے تو پھر کوئی محبت کرنے والا محب نہیں رہے گا اور کوئی مشتاق نہیں رہے گا. یہاں اوپر دو مشکل لفظ آئے ہیں، شوق، قبض اور بست. یہ ولایت کی دو منزلیں ہیں، قبض اور بست. جب بندہ ولایت کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے نا، تو جب بست کا مطلب ہے اللہ سارے راستے کھول دیتا ہے، وہ انتہائی سے اوپر جا رہا ہوتا ہے. اور قبض کا مطلب ہے اللہ اس کے آگے پردہ گرا دیتا ہے. اب وہ سمجھتا کہ شاید مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا. یہ اولیاء اللہ پہ کیفیات رہتی ہیں. جب آپ اس راہ پہ آگے چلو گے تو انشاءاللہ آپ پر بھی ایک بست اور قبض کی کیفیات آئیں گی. تو پھر پیر کامل جو ہوتا ہے اس سے نکال دیتا ہے بست اور قبض سے. وہ سمجھاتا ہے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ مقام آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں حال ہمیشہ رہ سکتا ہے. ان کے نزدیک محبت، شوق اور قبض اور بست یہ تمام احوال ہیں، یعنی حال ہیں. اگر حال مستقل طور پر باقی نہ رہ سکتا ہو تو پھر کوئی محبت کرنے والا محب نہیں رہے گا اور کوئی مشتاق نہیں رہے گا. جب تک یہ حال بندے کی صفت نہیں بن جاتا اس وقت تک اس پر بندے کا اطلاق درست نہیں ہے. وہ جو حال طاری ہوا ہے وہ بندے کی صفت نہ جب تک بن جائے تب تک وہ حاصل نہیں کچھ کر سکتا. کیا فرمایا؟ یہ حال بندے کی صفت نہیں، یہ حال بندے کی صفت نہیں بن جاتا اس وقت تک اس کا اطلاق انسان پر درست نہیں ہے. جب تک یہ اس کی صفت نہ بن جائے تو تب تک ان چیزوں کا اطلاق درست نہیں ہے. کن چیزوں کا؟ کہ وہ محب بن جائے یا مشتاق بن جائے. یہ حال اس پہ ہمیشہ رہے گا تو وہ تب محب بنے گا یا مشتاق بنے گا. اب اس کی سمجھ آئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب تک یہ حال بندے کی صفت نہیں بن جاتا اس وقت تک اس کا اطلاق، ان چیزوں کا، ان درجوں کا اطلاق انسان پر کرنا درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے انہوں نے رضا کو بھی احوال میں سے ایک قرار دیا ہے. رضا کو انہوں نے مقام نہیں کہا، ایک حالت کہا ہے. امام محاسبی رحمۃ اللہ نے رضا کو بھی احوال میں سے ایک قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے. شیخ ابو عثمان حیری فرماتے ہیں 40 سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اس پر خوش ہوں. کیا کہ حال رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نا کہ 40 سال گزر چکے ہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں اللہ سے خوش ہوں. یہ آپ فرماتے ہیں انہوں نے اسی حقیقت کی طرف، امام محاسبی نے یہ حوالہ پہلے دیا تھا تو اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا. اب آپ فرماتے ہیں بس درس کمپلیٹ ہوا. بعض دیگر حضرات کے نزدیک حال مستقل نہیں رہ سکتا، یہ ایک بجلی کی طرح جھلک ہے، آیا اور چلا گیا. لیکن امام محاسبی فرماتے ہیں، اور داتا صاحب ان کی تائید بھی کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی محب پھر محب نہیں رہ سکتا، کوئی مشتاق پھر مشتاق نہیں رہ سکتا اگر یہ حال مستقل نہ رہے. اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں بعض دیگر حضرات کے نزدیک حال ہمیشہ باقی نہیں رہتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوال کل براکی وإن یبقى فحدیث النفس. احوال کی مثال بجلی کی طرح ہے، اگر باقی رہ جائے تو پھر وہ نفس کی بات ہو جائے گی، یعنی خام خیالی ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں احوال کی مثال بجلی کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اگر وہ باقی رہ جائے تو پھر وہ خام خیالی ہے. آپ نے اس طرح یہ فروع میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اصول میں جو توحید اور شریعت کی اصل بنیاد ہے اس پہ بزرگوں کا اختلاف نہیں ہے. یہ اگلی چیزوں پہ اختلاف ہے، یہ فروع ہے جس پہ اختلاف ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ احوال کی مثال بجلی کی طرح ہے، وہ باقی رہ جائے تو پھر وہ نفس کی بات یعنی خام خیالی ہوتی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے احوال اپنے نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہ دل پر طاری ہوتے ہیں اور فوراً ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس سے آپ نے دونوں آپ کی علمی فوقیت دیکھیں کہ آپ نے دونوں کو بیان کیا اور پھر اپنی بات کی ہے. اتنا علم اللہ پاک نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں احوال اپنے نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہ دل پہ طاری ہوتے ہیں اور فوراً ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان بزرگوں کی حوالے دی ہیں جو اس کو مستقل حال نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن امام محاسبی کہتے ہیں یہ مستقل رہتی ہے تو انسان مراتب پہ پہنچتا ہے. آپ فرماتے ہیں احوال اپنے نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی دل پر طاری ہوتے ہیں اور فوراً ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ صفت بن جاتی ہے، اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کیونکہ موصوف صفت سے زیادہ کامل ہوتا ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ احوال ہمیشہ رہیں. انہوں نے دلیل دی ہے
کہ اگر یہ ہمیشہ رہیں گے تو انسان کی صفت بن جائیں گے، اور انسان اپنی صفت سے قائم ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن زیادہ مضبوط دلائل امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جنہوں نے زیادہ طریقے سے ان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے حاصل کلام اس کا کیا ہم نے لیا ساری گفتگو کا، یہ بڑی عالمانہ، بڑی منطقانہ، بڑی فلسفیانہ گفتگو تھی، لیکن ہم نے اس میں سے یہ 4 چیزیں لے لینی ہیں۔ آج ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم ہر مرتبہ توبہ کرنی ہے، اب کرتے ہیں۔ آج کون سی توبہ کرنی ہے؟ آج ہم نے وہ توبہ کرنی ہے کہ ہم نے ترک گناہ کر دینا ہے۔ اصل توبہ جو داتا علی حجویری نے ہمیں بتائی ہے، ترک گناہ۔ کوئی شخص ان 4 مراتب پہ نہیں پہنچ سکتا گناہ جب تک توبہ نہ کرے، اور توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ۔ پھر انابت کا مقام آتا ہے، جب ترک گناہ کرتا ہے تو اللہ سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، رجوع اللہ۔ پھر جب اللہ سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ زہد اختیار کر لیتا ہے، پھر تو وہ تارک دنیا ہو جاتا ہے، دنیا کے لہو و لعب سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صاحب توکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 چیزیں عطا فرمائے۔ آج یہ چیزیں لے کے جانی ہے، تقریر کو سننا نہیں ہے، درس کو سننا نہیں ہے، اپنے اندر ڈالنا ہے، اپنے اندر ڈالنا ہے۔ وہ نہیں کرنا کہ بڑی تقریر، بڑا مزہ آیا، تو پوچھتے ہیں سنائے کیا سنا، کوئی یہ نہیں پتا لیکن بڑا مزہ آیا، تقریر بڑی کمال تھی، بڑا کیا بات ہے، تو کوئی بات تو سنائے، ان کے بات کا کوئی نہیں پتا، بات کا کوئی نہیں پتا۔ یہ نہیں ہے، آپ کو تقریر کا کوئی مزہ نہیں، درس کا کوئی مزہ نہیں آنا چاہیے، لیکن باتیں ساری یاد رہنی چاہیے، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ٹوٹا پھوٹا سا پڑھتا ہوں، تو آپ اس طرح سنتے ہیں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد امام سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد ساتھ لگے رہیں تو حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور توبہ کریں۔ اے اللہ ہم اپنی، اے اللہ تعالیٰ جس توبہ کا طریقہ آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ آج اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ترک گناہ کا مطلب ہے کہ توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ، توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ترک گناہ کی توفیق ہمیں تو عطا فرما۔ علی حجویری کے صدقے ہم کمزور ہیں، ہم ترک گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک تم ہمارا ہاتھ نہ پکڑے، تو ہماری انگلی نہ پکڑے، تو ہماری مدد نہ کرے، ہم ترک گناہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ آخری دور ہے، تو ہم پہ کرم کر، کرم کر، علی حجویری کے صدقے ہم پہ کرم کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ توبہ کرتے ہیں جو ترک گناہ والی توبہ ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف انابت کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری رجوع کو قبول فرما اللہ، ہماری رجوع کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف زہد کرتے ہیں، ہم دنیا سے کنارہ کشی چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم ترک دنیا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے لہو و لعب ہیں ان سے بچ جائیں، وہ دنیا کریں جو حضور پاک نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم توکل چاہتے ہیں، ہم تجھ سے بھروسہ چاہتے ہیں، ہمارے امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہمیں یہ 4 چیزیں عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ 4 چیزیں لے کے اٹھے، اللہ ترک دنیا لے کے اٹھے، یا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ رجوع لے کے اٹھے، یا اللہ تعالیٰ ترک گناہ لے کے اٹھے، یا اللہ تجھ پہ بھروسہ لے کے اٹھے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے، یا اللہ تو ہم سے صلح کر لے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فلم ڈرامے گانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مدنی زندگی عطا فرما۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والی حجویری زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یاد رکھیں جس نے صدق کے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس آپ کو مبارک ہو نئی زندگیاں، اس کی حفاظت کرنا آپ اور بقیہ۔ اور یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں آج کے بعد نماز نہ رہنے دینا، آپ کو حضور پاک کی آل اولاد کا واسطہ آج کے بعد نماز نہ رہنے دینا۔ جو رہ جائے اس کو قضا کر لینا، خدا نہ خواستہ رہ جائے تو قضا کر لینا۔ جو بقیہ رہتی ہیں ان کو بھی قضا کرتے رہنا، جس کا حق دینا ہے اس کا حق ضرور ادا کرنا۔ گناہ معاف ہو جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے، جتنا ہو گیا سچے دل سے ادا کرتے رہنا، باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، اللہ اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا اذان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حبیب صادق و امین کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पूरी दुनिया में जो लोग हमारे साथ दर्स में शामिल हैं अल्लाह सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह बेरिज़्कों को रिज़्क अता फरमा, बेईमानों को गोहरे ईमान अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतार दे, रिज़्क की फराखी कर दे, रिज़्क की फराखी कर दे अल्लाह, रिज़्क की फराखी कर दे, जेबों को हलाल माल से भर दे, दिल को नूरे ईमान से भर दे, जेबों को हलाल माल से भर दे, दिल को नूरे ईमान से भर दे, जेबों को हलाल माल से भर दे, दिल को नूरे ईमान से भर दे, हमारे कर्जे उतार दे, हमारी नमाजों के कर्जे उतार दे, हमारी तंग दस्तियों के कर्जे उतार दे अल्लाह, हम पे करम कर दे, हमारी औलादों पे करम कर दे अल्लाह, हम पे करम, अल्लाह हम पे करम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर